مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو جیم اور سین پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جیم با، سین، را، صاد، طا، عین، فا، قاف، واو اور ہا کے ساتھ مل جائے تو اس کی شکل کینچی نما ہوتی ہے۔ بتایا تھا کہ کینچی نما یہ ہے کہ یہاں پر اور اس طرح، اگرچہ اس کو ہم جدا نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں سٹائل اگر یہاں پر کراس کر دی جائے تو وہاں پہ کینچی نما شکل بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیم اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے اور سین بھی اس طرح تبدیل کر دیتا ہے شکل کہ یہ اس کے جو دندانے ہیں ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ اگر میں مفرد سین لکھ دیتا ہوں تو وہاں پر اس طرح لکھا جاتا ہے اور اوپر نیچے اس کے دندانے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے ساتھ مرکب ہو جائے اور خاص کر درمیان میں ہو تو اس کے دندانے اس طرح ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں پیوست اور گھس جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دندانے جس طرح درانتی کے دندانے ہوتے ہیں اس طرح تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کینچی نما شکل ہے اور اس کو ہم سلیب کے قاعدے کے موافق اس کو انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ باقی وہی سین ہے، وہی غنہ ہے۔ غنہ کی ترتیب یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ 3 صحیح 1/4 یعنی 4.25 ہے، اور اس کی گہرائی جو ہے 1 صحیح 3/4 ہے یعنی 1.25۔ اور یہاں پر اس سے جو غنہ نیچے آ جاتا ہے تو 2 قط یا 2.5 قط، یہ تو ویسے بھی ہے، یہاں سے اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.25 قط ہوگی، 1 صحیح 1/4 ہے۔ اور یہاں پہ غنہ جو ہے وہ پینڈنگ ہوگا اور یہ ہوا میں رہے گا۔ 2 قط کے بعد یہاں پر زمین پہ اس کا پیندہ لگے گا اور وہ 1 قط ہوگا۔ تو یہاں پر پینڈنگ میں 2 قط اور یہاں پر 1 قط، پیندہ لگنے کے لیے 1 قط، اور اس طرح یہ جو آخری ہے یہ بھی پینڈنگ ہے اور ہوا میں معلق ہے، اور یہ تقریباً نصف ہے 1/2۔ باقی وہی طریقہ ہے اور انڈا نما شکل بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ سلیب نما ہے۔ سلیب نما کے طریقے پر انشاءاللہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سطر نمبر 1 ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر تقریباً ہم 1 قط اس طرح نشان لگا دیتے ہیں، 1 قط اوپر، اور پھر یہاں پہ یہ جو چلو پوری لکیر لگا دیتے ہیں۔ اس کا جو چوتھائی حصہ ہے تو یہاں سے یہ بھی چوتھائی حصہ بن جائے گا، یہ جو قط لگا دیتے ہیں چوتھائی قط، اور یہ بھی چوتھائی ہے، اور یہاں سے جیم کا کینچی نما شکل یہاں سے اس طرح کر لیں گے کہ یہاں پر اس کا اختتام کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں آ جاؤں گا، دوبارہ لگا دیتا ہوں چوتھائی حصہ، اس قط کا بھی چوتھائی حصہ، اور یہاں پہ یہ جو عموداً ہم نے قط لگایا ہے اس کا بھی چوتھائی حصہ ہے۔ تو یہاں سے تو سو اوپر ہم یہاں پر اس کو لے کے آئیں گے تو گویا کہ 1 قط مکمل ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور پھر دوسری لکیر ہم اس پہ لگا دیں گے، تو یہ یہاں سے نہیں بلکہ تھوڑا سا یہاں سے شروع کر دیں گے، اور یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ نیچے آ جائیں گے، اور یہاں پر اس میں ایک ڈلوان شکل بن جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں گویا کہ یہ جس طرح پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو اس کا جو پر ہوتے ہیں تو اس طرح اس کی شکل بن جاتی ہے۔ تھوڑا سا اس کو موٹا بنا دیتے ہیں، بس یہ شکل، یہ سمجھ لو کہ پہلا مرحلہ ہم نے سر کر لیا۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہاں پر اس میں تھوڑا سا مبالغہ کرنا ہے، یہ جو لکیر ہے اس میں بھی اس طرح نیچے اندر آنا ہے، گھسانا ہے، اور یہ جو باہر سے دوسری لکیر ہے یہ تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پر بھی اس کے ساتھ قریب کر لیتے ہیں، اور عملاً اس کی ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گول نہیں ہے بلکہ یہاں اس کو ہم اس کی طرف لے کے آئیں گے اور تھوڑا سا اس میں اس طرح ٹیڑھا کر دیں گے، یہ لکیر ٹیڑھی کر دیں گے۔
اس کے بعد دوسری لکیر اس کے ساتھ متصل ہی لے کے آئیں گے، اور یہ بھی اس کے ساتھ یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے بہت پتلا بنا دیں گے، اور اس کے بعد اس کو یہاں پر سیدھا کر دیں گے۔ سیدھا کا مطلب یہ اس کو تھوڑا سا گول کر دیں گے، اور یہ پہلا حصہ یا دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ ہم نے سمجھ لو کہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ اس کے دندانے بنا دیں گے، اس کے بالکل سیدھ میں یہ سلیب سے تھوڑا سا یہاں پہ پہلا دندانہ بنا دیا، اور بناتی ہی اس کا تھوڑا سا اوپر کنڈا بنا دیا اس طرح، اور پھر یہاں پر چھوٹا سا کنڈا اس سے تھوڑا سا نیچے بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی سیدھ میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے یہ تھوڑا سا، اور اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو تقریباً یہ چوتھائی حصہ یہ بھی بن رہا ہے، اور یہ تقریباً چوتھائی سے تھوڑا سا زیادہ بن رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہاں سے اس کو ملاتے جائیں گے۔ یہ حصہ ملایا ہم نے، اور دوسرا جو دندانہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہم نے ملانے کی کوشش کری ہے، اور تیسرا جو دندانہ ہے سین کا تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیں گے، اور یہ نصف قد تک لے کے آئیں گے۔ یہ دیکھیں یہ تہائی حصہ قد میں سے 3 حصے، اور یہ آہستہ آہستہ یہاں سے اگر دندانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو آگے سے یہاں سے اس کو فل کر دیں گے اور مکمل کر دیں گے۔ جب یہ حصے مکمل ہو گئے تو یہاں پر اس کو دوبارہ ہم یہ مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بنا دیا۔ اب جب تیسرا دندانہ ہم نے بنا دیا تو اس کو آہستہ سے گول کر دیں گے، اور گولائی کے ساتھ ساتھ ہم نیچے آ جائیں گے۔ یہ جو لکیر ہے معمولی سا اس میں خم ہے، تو یہاں پر یہاں سے شروع نہیں کریں گے بلکہ اس دندان سے تھوڑا سا آگے اس کا آخری حصہ بنا دیں گے، اور تھوڑا سا اس کو زیادہ بنا دیں گے۔ یہ علاقے تھوڑے سے پتلے ہیں، اور یہاں پر یہ جو علاقہ ہے تھوڑا سا موٹا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا یہ حصہ بھی موٹا بنا دیں گے، اور یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ باہر سے تھوڑا سا اور گول بنا دیں گے۔ جو ہی اس لکیر کے قریب پہنچیں گے تو یہ لکیر یہ اور بھی پتلا بنا دیں گے، تو گویا کہ یہ علاقہ بھی پتلا ہے، جس طرح اس میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہ دونوں لکیریں آپس میں ٹکراتی ہے، اور یہاں پر یہ دونوں بالکل پتلا علاقہ ہے، اور یہاں پر یہ ڈلوان ہے، تو اس طرح یہ بھی علاقہ پتلا ہے۔ اس کے بعد غنہ شروع کر دیتے ہیں، 1 2 3 3.25۔ غنہ کے متعلق ہم بتایا کرتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے ہم غنہ بناتے ہیں تو 3.25 قط، لیکن اگر الٹے ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو وہ تقریباً 3.5 قط۔ تو سیدھے ہاتھ سے عموماً جو غنے ہوتے ہیں وہ سین، صاد، طا، قاف وغیرہ کے یا نون وغیرہ کے غنے ہوتے ہیں، اور الٹے ہاتھ سے جو غنے بنائے جاتے ہیں تو وہ جیم کے اور عین کے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً یہ 1.25 قط ہوگی۔ یہ گہرائی یہ لمبائی تقریباً 3/1/4 ہے، اور یہ گہرائی 1/3/4 ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ علاقہ پتلا ہے، یہ بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہم قریب آ جائیں گے، اور یہاں سے 1.25 قط یا قط کے برابر اس کو ہم موٹا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہاں پہ آنا شروع کر دیں گے، اور یہاں پر بھی ایک علامت لگا دیں گے تاکہ یہاں سے آگے یہ نہ نکلے۔ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں گھما بھی رہا ہوں، نیچے بھی آ رہا ہوں، موٹا کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پتلا ہے علاقہ، اور یہاں پر یہ مضبوط ہے۔ اب اس کے بعد یہ 2 قط کے بعد پیندہ لگا، اور اس کے بعد تیسرا جو قط ہے اس کو ہم تھوڑا سا مختصر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ 3.25 ہے تو باہر سے 3.5 بن جائے گا، اور اس کو ہم اس طرح نشان لگاتے ہی اس طرح اوپر لے کے جائیں گے۔
یہاں پر بھی یہ لفظ پتلا ہے اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اس طرح بن جائے گا. اب آہستہ آہستہ اس کو فل کر دیتے ہیں. یہ ایک قط نیچے آ جائے گا اور اس میں بھی یہی غنہ کی یہ انڈا اور بیضہ کی شکل یہاں پر بن جائے گی. اس کا جو نقطہ ہے یہاں پہ اس کو اس کے نیچے اس کی سیدھ میں یہاں جیم کے سرے کے نیچے یہاں پہ ایک سلیب بنا دیتے ہیں اور پھر سلیب کا احاطہ کرتے ہونے پر نقطہ لگا دیتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. اگر اس پہ زیادہ پریکٹس کر دیا جائے تو سب سے پہلے یہ اس کنچ نما شکل پہ ہم نے محنت کرنی ہے اور نیچے اس لفظ کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم نے یہاں پر اس طرح بٹھانا ہے اور بٹھا کے فوراً یہاں پر یہ جو کان نما شکل ہے کان ہے سمجھ لیں یہ بنا دیتے ہیں. اور پھر اس کی سیدھ میں اس کے منہ کی سیدھ میں اس طرح قلم اٹھا دیتے ہیں اس طرح اور پھر یہاں پر نیچے یہ غنہ بنا دیتے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے. بتاتے رہتے ہیں کہ جہاں پر لفظ پتلا ہو تو وہاں پر قلم کو ڈھیلا استعمال کر دیتے ہیں اور جہاں پر لفظ مضبوط ہو تو وہاں پر دبا کے استعمال کرنا ہے. بس یہ فرق ہے. بال پین کے ساتھ یا عام پوائنٹرز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح. اور یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ یہاں پر جس طرح یہ ہے تو یہاں پر اس میں بھی تھوڑا سا مبالغہ کرنا ہے. یہاں پر یہ لفظ ہے اور یہ جیم کی جو گردن ہے اس کو ہم اس طرح یہ کنچ نما شکل دونوں کی اس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ اندر گھس گیا اور اوپر چلا گیا اور پھر یہاں پر یہ اس کو ہم نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے یعنی اس طرح اور اس کے بعد ہی اس کو گول کرنا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.